بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عثمان ہے اور میں خطیب جامع مسجد ریلوے روڈ شیخوپورہ آپ سے مخاطب ہوں۔ مسجد کی تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 1925 یہاں سے ہمارے پاس اس مسجد کے بارے میں کچھ ریکارڈ موجود ہے۔ 1930 کے اندر جو ریکارڈ مرتب کیا گیا اور جب شیخوپورہ کو ضلع مقرر کیا گیا تو اس وقت بھی اس مسجد کا نام ریکارڈ کے اندر ملتا ہے۔ اس مسجد کی جو پہلے انتظامیہ ہے، جو باقاعدہ طور پر ہمارے پاس ریٹن ڈاکومنٹیشنل پروف ہے، انجمن اسلامیہ جو 1935 میں قائم ہوئی، اور اس مسجد کے سب سے پہلے خطیب مولانا امین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور مولانا امین الحق صاحب یہ تورو کے علاقے کے رہنے والے تھے اور اس مسجد کے سب سے پہلے خطیب مقرر ہوئے، اور انہوں نے تقریباً 50 سال اس مسجد میں خطابت کے فرائض انجام دیے۔ مولانا امین الحق صاحب یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے اور دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے۔ مولانا امین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ہی میرے والد صاحب مولانا مقبول الرحمان اس مسجد کے اندر تشریف لائے، اور آخر کار اس مسجد کے اندر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا شروع کیا، اور مولانا امین الحق صاحب کے بعد اس مسجد کے وہ خطیب مقرر ہوئے۔ عرصہ 40 سال تک اس مسجد کی انہوں نے خدمت کی بطور خطابت، اور 2009 میں اس مسجد میں بطور خطیب مقرر ہوا۔ میں اس مسجد میں مقرر ہونے والا تیسرا خطیب ہوں۔ یہ مسجد اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے شہر بھر کے اندر شاہی مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس مسجد کے دو بڑے مین گیٹ ہیں، ایک ریلوے روڈ کی طرف ہے اور ایک کمپنی باغ کی طرف ہے۔ اس مسجد کے فرنٹ پہ خاص جو کام کیا گیا، خطاطی کا ایک خوبصورت امتزاج ہمیں ملتا ہے، جس میں آیات قرآنیہ کو ایک خاص رسم الخط کے تحت تحریر کیا گیا ہے۔ مسجد کے ساتھ ایک باغیچہ بھی ہے، اور جو اس کے حسن کو مزید ابالا کر رہا ہے۔ یہ مسجد محکمہ اوقاف پنجاب کے زیر انتظام ہے، اور محکمہ اوقاف مکمل طور پر اس کے انتظام کو بڑے احسن طریقے سے نبھا رہا ہے۔ اس مسجد میں اس وقت عملے کی تعداد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 3 تعداد ہے، جس میں ایک امام خطیب ہے، ایک مؤذن ہے اور ایک خادم ہے۔ مسجد کے وضو خانے جس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ایک وسیع انتظام موجود ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں اللہ رب العزت کی یاد میں مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، تو اس مسجد کی وسعت بھی مسلمانوں کے آمد سے کم پڑ جاتی ہے، اور یہ پورا کا پورا صحن اس مسجد کے اندر میں لوگ جو ہیں وہ سما نہیں سکتے، لہٰذا انتظام باہر بھی کیا جاتا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن مسجد میں کثیر تعداد پھر بھی نمازیوں کی موجود رہتی ہے۔ البتہ SOPs کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس مسجد کی خوبصورتی، اس کی دلکشی اور اس کے حسن کے حوالے سے یہ مسجد ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، اور اتنے وسیع رقبے پر ضلع شیخوپورہ کے اندر سرکاری طور پر کوئی بھی مسجد موجود نہیں ہے۔ اور یہ مسجد جس کے ساتھ ایک حجرہ بھی موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس حجرے میں پارٹیشن سے پہلے سکھوں کا قیام رہا ہے، وہ حجرہ اسی حالت میں اب بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یہ مسجد فرقہ واریت سے محفوظ رہے، ہر قسم کی دہشت گردی سے محفوظ رہے، اور ہر قسم کی مسلکی اور گروہی اور تنظیمی وابستگی سے محفوظ رہ کر محض اللہ اور اس کے رسول کے علم کو بلند رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا۔